نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وهم ينهون عنه وينأون عنه، وہ روکتے ہیں اس سے اور رکتے ہیں اس سے، دور ہوتے ہیں اس سے کس سے؟ قرآن سے۔ ینہونا کا لفظ نہی سے ہے۔ نہی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہی عن المنکر، جیسے آپ پڑھتے، روکنا، یعنی دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں۔ جب انہوں نے ایک چیز کو حقیر ثابت کر لیا تو پھر اگلا قدم کیا اٹھاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس راستے سے روکنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کی بات نہ سنو، گمراہ کر دے گا۔ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے دور ہوتے ہیں، پہلو بچاتے ہیں۔ نآ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف ہو جانا، پہلو بچانا۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ ہلاک کر رہے مگر اپنے آپ کو، کسی اور کا نقصان نہیں، اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے بھی نہیں کہ وہ نقصان میں جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی کتاب کو نہیں سننا چاہتا، نہیں سنتا، خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اور دین سے دوری بالآخر انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور افسوس یہ کہ انہیں اپنی ہلاکت کا احساس بھی نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ، کاش تم دیکھ سکتے، اذ وقفوا، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی النار، آگ پر، یعنی قیامت کے دن کا منظر یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ کاش تم دیکھتے کہ کس طرح وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت ان کے منہ پہ کیا الفاظ ہوں گے؟ وہاں وہ ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ فقالوا یا لیتنا، کہیں گے اے کاش کہ ہم، نردو، لوٹائے جاتے، کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے، ولا نکذب بآیات ربنا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار نہ کریں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جیسا کہ سورۃ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ ایسے انکار کرنے والے جب آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے، بس دوزخ میں جانے ہی والے ہوں گے، تو اس وقت کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، سب حقیقت ہمارے سامنے آ گئی، فرجعنا، تو ہمیں واپس لوٹا، ایک دفعہ دنیا میں جانے کی مہلت ملے، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے، اب ہم کو پکا یقین آ گیا ہے، ایک چانس اور ملے، اب ہم نہیں جھٹلائیں گے، اب ہم وہ سب کر کے آئیں گے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے جہنم میں جانے کے بعد بھی لوگ کیا چیخ چیخ کر کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دے، فإن عدنا فإنا ظالمون، پھر اگر ہم ایسی حرکتیں کریں، پھر اگر ہم لوٹیں، یعنی جہنم میں آنے والے کام کریں تو ہم ہی ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا فرمائیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دور ہٹو، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات بھی نہ کرو، میں تمہاری بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں انسان کو بارہا ایسے مواقع ملتے ہیں کہ وہ حق کو جان سکے، پہچان سکے، سمجھ سکے، مان سکے، لیکن دنیا کی محبت میں وہ اس قدر ڈوبا رہتا ہے کہ اسے ماننے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اور وہاں پر بھی یہ جو چیخ پکار ہوگی اور واپس پلٹنے کی بات ہوگی، یہ صرف اس لیے ہوگی کہ وقتی طور پہ مصیبت سے نکلے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ واپس جا کر انہوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو کر کے آئے، یہ اپنے کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ اگر باز آنے والے ہوتے تو دنیا کی جو مہلت انہیں ملی تھی، زندگی کی جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اس سے یہ فائدہ اٹھاتے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا حساب لیتا رہے، اور احمق ہے وہ جو نفس کو خواہشوں کے پیچھے لگا دے اور پھر اللہ پر آرزو رکھے کہ بخش ہی دے گا۔ عقل مند کون ہے؟ جو اپنے آپ کا حساب لیتا رہے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی مرضی کے پیچھے چلتا رہے اور پھر کام نہ کر کے صرف اللہ سے امید رکھے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ ہم سب کے لیے سمجھنے کی بات اس میں کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ مہلت ہاتھ سے جائے اور وہاں جا کر پچھتائیں کہ اب واپسی کی کوئی راہ ملے، تو انسان کے لیے عقل مندی یہی ہے کہ اس مہلت کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کبھی کبھی نا اکیلے بیٹھ کے یوں سوچا کریں، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچا کریں، میں نے کیا کیا غلطیاں کی، پھر سوچا کریں کیا میں ان غلطیوں اور اللہ کی نافرمانیوں کی سزا بھگتنے کے قابل ہوں؟ بھگت سکوں گی؟ نہیں۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اوکے، ابھی تو ہے وقت، ابھی تو موت نہیں ہے سامنے، ابھی تو میں بیمار نہیں ہوں، ابھی تو میں بوڑھی نہیں ہوں، ابھی ہے نا اس وقت، چلو اسی وقت توبہ کرتی۔ اور پھر اکیلے بیٹھ کے خود سے خود توبہ کیا کرے، اللہ کے آگے رویا کرے، اور اپنی موت کو یاد کر کے یہ سوچا کرے کہ ایسی توبہ کروں گی جیسے موت کے وقت مجھے توبہ کرنے کی خواہش ہوگی۔ کیونکہ جب انسان کا چانس جانے لگتا ہے نا، یہ بالکل ایسے جیسے آپ پرچہ شروع کرتے ہیں نا تو اس وقت آپ ریلیکس ہوتے ہیں، جب ٹائم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو پھر آپ کا قلم تیز چلنے لگتا ہے، آپ زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں کہ اب مہلت ختم ہونے والی ہے، اب میں ذرا جلدی جلدی کر لوں اور اچھی طرح کر لوں، یہ پرچہ مجھے واپس نہیں پھر ملے گا دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے، ایک دفعہ ٹیچر کے ہاتھ میں چلا گیا تو بس گیا۔ دنیا میں تو پھر بھی انسان کے پاس چانس ہوتا ہے کہ انسان ری اپیئر ہو جائے، لیکن آخرت میں ایسا کوئی چانس نہ ہوگا۔ اس لیے اس وقت کو بہت بڑی غنیمت سمجھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ وقت دیا، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تنہائی میں بیٹھیں کسی وقت، اگر ہو سکے تو دن کا کوئی ایک وقت نکال لیں، اگر دن میں نہ ہو سکے تو ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ لازمی طور پر کوئی ٹائم مقرر کر کے، چاہے وہ چند لمحوں کا ہی کیوں نہ ہو، اپنے آپ سے بیٹھ کے بات کیا کریں اور سوچا کریں یا اللہ کیا بنے گا میرا، میں ابھی تجھ سے معافی مانگتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھ لینا چاہیے کل کے لیے کیا تیار کیا، کتنی توبہ کر رکھی، کتنا صدقہ خیرات کیا، کتنا ذکر کیا ہوا ہے، کیا ہے میرے پاس وہاں جانے کو۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے سفر کے لیے ہم کتنی کتنی تیاریاں کرتے ہیں، لسٹ پوری بنا کے رکھتے ہیں، فلاں جگہ جانا ہے، یہ اور یہ رکھ لیا کہ نہیں، جو فرائض چھوٹ چکے ہیں ان پہ توبہ کریں، جو کچھ کسی کا حق مارا ہوا اس کو واپس لوٹائیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کاش تم دیکھ سکتے جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فَقَالُوا، وہ کہیں گے یا لیتنا، ہائے افسوس ہم پر، نُرَدُّ، کاش ہم لوٹائے جاتے، کاش واپسی کا کوئی موقع ملتا، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلاتے، ہم اپنے رب کی ساری باتیں مانتے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن ہوتے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو کچھ وہ اس سے پہلے چھپائے ہوئے تھے، جو باتیں انہوں نے چھپا رکھی تھیں وہ ان پر وہاں ظاہر ہو جائیں گی۔ بل جو ہے اضراب کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی پہلی بات سے گریز کرنا، تو اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو کفر اور عناد انہوں نے چھپا رکھا تھا دنیا میں وہ وہاں کھل کے سامنے آ جائے گا۔ بل بدا لہم یعنی ظاہر ہو جائے گا ان کے لیے، اور خاص طور پر کیا؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، قرآن کریم کی صداقت کا جو علم ان کے اندر تھا جسے وہ چھپائے ہوئے تھے وہاں وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اور نمبر 3، منافقین کا وہ نفاق ظاہر ہو جائے گا جسے دنیا میں وہ اہل ایمان سے چھپائے ہوئے تھے۔ یا پھر عام لوگ جس طرح اپنے برے کام چھپائے رکھتے ہیں وہ قیامت کے دن چھپا نہ سکیں گے، سب کھل جائے گا، بتا دیا جائے گا کون کس سزا میں جا رہا ہے وہاں۔ وَلَوْ رُدُّوا، اور اگر وہ لوٹائے جائیں، یعنی ان کو دنیا میں بھیجا بھی جائے، بفرض محال ان کو
چانس دے دیا جائے ایک اور، لعادوا لما نہوا عنہ، یہ پھر وہی کریں گے جس سے یہ روکے جا رہے ہیں، کیونکہ جس کو رکنا ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو آج نہیں رک رہا وہ دوسرے چانس میں بھی نہیں رکے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ایک دفعہ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو بھی چانس نہیں ملے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم کو واپس بھیجا جائے تو ہم سب ٹھیک ہو کر آ جائیں گے، یہ نہیں ٹھیک ہونے والے۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کیا؟ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم کچھ اٹھائے جانے والے نہیں، یعنی مرنے کے بعد ہم ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار جو کافر بھی کرتا ہے وہ دراصل دنیا کی محبت کی وجہ سے کرتا ہے۔ کسی کے بھی کفر اور نافرمانی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو آخرت پر یقین نہیں۔ جس شخص کو آخرت کا پورا یقین آ جاتا ہے، جس شخص کو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر ایمان ہوتا ہے، جس شخص کو پتہ ہے حساب ہونا ہے، پھر وہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ جو فلسفہ ہے نا کہ بس یہی دنیا کی زندگی، کس نے آگے جا کے دیکھا، کوئی مرنا نہیں، کوئی اٹھایا نہیں جانا، یہ ان کو اتنا اٹریکٹ کیوں کیا ہے، کیوں پسند آیا ہے؟ تاکہ وہ دنیا میں خوب غلط کام کر سکیں۔ کیونکہ اگر کوئی شخص یہ مان بیٹھے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور حساب دینا ہے، پھر تو دنیا کی ساری عیاشی جاتی ہے، پھر تو منمانی ہو نہیں سکتی۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، اذ وقفوا علی ربہم، جب یہ لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ پیچھے نا وہ آگ پہ کھڑے کیے جائیں گے اور یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ قال، وہ پوچھے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ جو لوگ آج نہیں مانتے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو، جب انہیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا تو پوچھا جائے گا، اب بتاؤ کیا واقعی یہ حق نہیں ہے؟ کیا واقعی یہ سب جھوٹ تھا؟ تو اس وقت کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی اپنا وجود گواہی دے رہا ہوگا کہ اٹھ گئے ہم۔ قالوا بلا وربنا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہمارے رب کی۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو مزہ عذاب کا بوجہ اس کے جو تم کفر کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لوگوں نے ایک مرتبہ تعریف کی جبکہ وہ مرض الموت میں تھیں، جس بیماری میں وہ فوت ہوئیں۔ تو ہوتا نا جب ایک انسان بوڑھا ہو جائے اور فوت ہونے کے قریب ہو تو پھر لوگ اس کی تسلی کے لیے اس کو ڈھارس بندھاتے ہیں، نہیں تم تو بہت اچھے ہو، تم فکر نہیں کرو، تمہیں کیا غم ہے، تم نے تو اتنی نیکیاں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ وہ کہنے لگی، لوگو تم میری تعریف کرتے ہو اور میں کہتی ہوں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میں اس قدر ڈرتی ہوں کہ میں تمنا کرتی ہوں کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی اللہ کے سامنے جا کھڑے ہونا کوئی آسان بات ہے؟ بسا اوقات انسانوں سے ہمیں کتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے، تو خود سوچیں اللہ کی ہستی اور اللہ کی ذات کیا چیز ہوگی۔ عام طور پر ہم اس چیز کو مذاق میں لیتے ہیں، ہاں اللہ کو جا کے یہ کہہ دیں گے، یہ بتا دیں گے، چونکہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو پہچانا ہی نہیں۔ پہچان لیں تو اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ قد خسر الذین، یقیناً نقصان اٹھا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا، جو مانتے ہی نہیں کہ اللہ سے ملنا ہے جا کے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی، اور قیامت سے پہلے موت بھی تو اچانک آ جاتی ہے نا، جب اچانک حقیقت سامنے آ جائے گی، قالو کہیں گے، یا حسرتنا، ہائے افسوس ہم پر، یعنی اپنے ہاتھ ملیں گے، ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اوپر اس کے جو کوتاہی کی ہم نے اس میں۔ فرطنا کا لفظ فیرے توئے سے ہے، دوسروں کو آگے کر دینا، خود پیچھے رہ جانا۔ فرط فلان الی الماء کا محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص پانی کے گھاٹ یا چشمے کی طرف سب سے پہلے چلا گیا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض پر، حوض کوثر پر تم سب سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا۔
یعنی رضائے الہی کے حصول میں ہم نے دوسروں کو آگے بڑھنے دیا، خود پیچھے رہ گئے۔ عام طور پر روز بھی ایسے کرتے ہیں نا، نماز کا وقت ہم کہتے ہیں اچھا تم سب پہلے وضو کر لو، بعد میں کر لوں گا، کرتے ہیں نا۔ تو فرطنا، کمی کی، کوتاہی کی، کسی بھی کام میں جو کوتاہی ہوتی ہے، پورا چانس اویل نہ کرنا، پورے موقع کو استعمال نہ کرنا، اس وقت انسان حسرت سے کہے گا یا حسرتنا الی ما فرطنا فیہا، ہے افسوس ہم پر کہ قیامت کی تیاری میں ہم نے کتنی تاخیر کی، کتنی کمی کی، کتنی کوتاہی کی۔ اصل میں جب دنیا میں اس وقت ہم کوتاہی کر رہے ہیں نا، مثلا نماز پڑھنی ہے، لیٹ کر کے پڑھیں گے، تاخیر سے پڑھیں گے، ہاں تو ہمیں یہ لگتا ہے چلو پڑھ تو لی نا، کیا ہوا، اب تم کہتے ہو لیٹ پڑھی۔ لیکن قیامت کے دن جب ہمارے ہی ساتھ والے اول وقت میں پڑھ کے زیادہ گریڈز لے رہے ہوں گے، اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کوتاہی کی۔ تو نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا جو ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ کون سے بوجھ؟ گناہوں کے بوجھ۔ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا، روز ایک ایک گناہ آپ یوں سمجھے جیسے ایک پتھر ڈال دیں ایک گناہ کے عوض، تو سال میں 365 پتھر ہو جائیں گے۔ پیٹھ پہ اٹھا کے آپ کو جانا ہو تو کتنا مشکل ہو جائے گا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اپنی پیٹھوں پر اپنے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اپنی ہی پیٹھوں پر، کیونکہ کوئی اور تو اٹھائے گا نہیں۔ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ یعنی تھوڑی دیر تصور کریں، گناہ کیا چیز ہے، گناہ کو ذرا پرسونیفائی کریں یا گناہ کو کسی مادی شکل میں دیکھیں۔ مثلا جھوٹ کو ایک انتہائی ڈراؤنی شکل میں اپنے ذہن میں امیجن کریں، اچھا اسی طرح چوری کو بھی، اسی طرح سارے غلط کاموں کو۔ اب یہ ایک بھیانک قسم کا ڈھیر آپ اپنے اوپر اٹھا کے جا رہے ہوں تو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے دیکھو کیا گندگی اٹھا کے جا رہے ہیں، دیکھو کتنا برا بوجھ اٹھا کے جا رہے۔ اٹھانا بھی تھا تو کوئی اچھی چیز اٹھاتے۔ یعنی اگر کوئی شخص کوڑے کا ڈھیر اپنی کمر پہ اٹھا کے جا رہا ہو تو دیکھنے والے دیکھ کے کیا کہیں گے، یہ کیا اٹھا کے جا رہا ہے، سوچیں ذرا۔ لیکن چونکہ وہ کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک کراہت آتی ہے۔ تو ہمارے گناہ جو ہیں یہ کوڑے کا ڈھیر سے بھی بدتر چیز ہے۔ تو یہ گندگی کے ڈھیر، الا ساء ما یزرون، دیکھو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ اٹھا کے بھی کیا جا رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن جب لوگ اپنے گندے اعمال کے بوجھ اٹھا کے جا رہے ہوں گے تو اس وقت دوسرے دیکھنے والے یہی کہیں گے، اور وہ خود بھی ریئلائز کرے گا کاش میں کوئی اچھا کام کر لیتا تو یہ سب گندگی کا ڈھیر اپنے اوپر اٹھا کے نہ جانا پڑتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اور البتہ گھر آخرت کا، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اچھا ہے، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس آیت میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا بہت معمولی ہے۔ آخرت کی زندگی پائیدار زندگی ہے، اصل زندگی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ زندگی بس ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل کر اور تفریح کر کے اپنے اصل مقام کی طرف واپس چلا جائے۔ اس دنیا میں لوگ آتے ہیں، اپنا اپنا رول پلے کرتے ہیں، اور پھر جب واپس جائیں گے تو سب کی اصل حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی کہ کس نے کیا کیا اور کس کا کام کیسا تھا۔ مختلف لوگوں کے مختلف درجات اور انعامات ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہے ہی نہیں، یا دنیا میں ہمیں سنجیدہ رہنا ہی نہیں اور محض کھیل تماشے کے لیے یہاں ہم بھیجے گئے ہیں۔ اور ایک مومن کے لیے تو یہ زندگی بہت کام کی ہے، وہ یہیں پر رہ کر اپنی آخرت بناتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے وہ اس حقیقت کو فراموش نہیں کرتا، جو حقیقت
ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت بس اتنی ہے جیسے کوئی شخص سمندر میں ایک انگلی ڈبو کر نکال لے، پھر دیکھے کہ سمندر کے پانی میں سے کتنا پانی اس کی انگلی کو لگا ہے۔ چونکہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ہمارا گھر ہے، مقام ہے، منزل ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم سب کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اس کھیل کود کے بیچ میں، کیونکہ انسان جب دوسروں کو غیر سنجیدہ دیکھتا ہے تو ان سے تاثر قبول کر کے خود بھی غیر سنجیدہ ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا اور سب لوگ صرف انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید زندگی کا مقصد یہی ہے۔ لیکن بندہ مومن کی سوچ اس سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا اصل گھر کہیں اور ہے، یہاں اسے تیاری کرنا ہے، لہٰذا وہ اس تھوڑے سے وقت میں بھی اپنے مقصد اور منزل اور اینڈ پر نظر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے کام کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، دنیا کے مقابلے میں آخرت کا گھر وہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ گویا آخرت میں اگر کسی چیز کی قیمت ہے تو وہ انسان کی تقوی کی۔ جو لوگ دنیا کو خدا کی دنیا سمجھ کر زندگی گزاریں، انہی کی زندگی پھر تقوی کی زندگی ہو سکتی ہے۔ یعنی خدا کی دنیا کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا اور ہم خود سے نہیں یہاں آئے، اس نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی کی مرضی کے مطابق ہمیں یہاں رہنا ہے۔ اور جو لوگ اس دنیا کو ایک کھلنڈرے کا کھیل سمجھیں، اس کا کوئی مقصد نہ سمجھیں، پھر وہ لوگ محض تفریحات کے پیچھے اور نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اس دنیا کے اختتام پر علم ہو جائے گا کہ وہ سب کھیل تماشا اب ختم ہو چکا ہے، اب تو حساب کا وقت ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، افلا تعقلون، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ اس زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہاں رہتے ہوئے وہ سب کام کرنا ضروری ہیں جن کے بارے میں آخرت میں سوال ہوگا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب انسان اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے تو بسا اوقات اسے دنیا میں کچھ نقصان بھی برداشت کرنا پڑتے ہیں، اور اس کے لیے بھی انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، جس نے دنیا کو چاہا اس نے اپنی آخرت کا نقصان کیا، اور جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کا نقصان کیا۔ پس فنا ہونے والی کو باقی رہنے والی پر ترجیح نہ دو، یعنی ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ باقی رہنے والی کو۔ جیسے ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، الکیس من دان نفسہ ورضی بالکفاف وعمل لما بعد الموت۔ الکیس سمجھدار، عقل مند انسان وہ ہوتا ہے، محتاط انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے، تھوڑے رزق پہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور موت کے بعد کے لیے کام کرتا ہے، مرنے کے بعد کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں کئی طرح کے انسان ہیں نا، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا فلسفہ یہ ہے کہ مجھے بس آج کے دن کی فکر ہے، مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کے لیے کرنا ہے، وہ آج کی عیش و عشرت چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بابر بعیش کوشت کہ عالم دوبارہ نیست، بابر خوب عیش کر لو کہ دنیا دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آج میں کل کے بارے میں سوچتے ہیں، یعنی یہ تو دنیا اور آخرت کا مقابلہ ہے نا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو زیادہ سمجھدار انسان کون ہوتا ہے؟ جو آج کا کما کے آج ختم نہیں کر دیتا، بلکہ کل کے لیے پس انداز کرتا ہے، کل کے لیے بچاتا ہے، بچت کرتا ہے۔ لیکن عقل مند صرف وہ نہیں جو دنیا کے کل کے لیے بچت کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو بڑے کل کے لیے بچت کرتا ہے۔ وہ صرف آج کے لیے کام نہیں کر رہا، وہ کل کے لیے کام کر رہا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لیجئے اور کوئی بھی کام کرتے ہوئے یہ سوچئے کہ میں اس کا فائدہ کہاں چاہتی ہوں، کیا محض دنیا میں یا پھر آخرت میں؟ اور خاص طور پر جو اہم کام ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے کام تو ظاہر ہے کہ مثلا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تو آپ کو وقتی طور پہ دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے، لیکن ایک مومن کا کھانا پینا اور سونا بھی محض دنیا کے لیے نہیں ہوتا۔ وہ کھاتا اور سوتا اس لیے ہے کہ وہ اس سے بھی طاقت حاصل کر کے اپنی کل کے لیے بہترین کام کر سکے۔
جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے قیلولے کی حکمت کیا بتائی کہ مومن قیلولہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ رات کو جاگ سکے. لیکن کچھ لوگ دن کو بھی سوتے ہیں اور رات کو بھی خوب سوتے ہیں، بلکہ صبح اٹھنے کے ٹائم پر بھی سوتے ہیں جب ساری مخلوق جاگ چکی ہوتی. تو ہمیں اپنے اپنے اعمال کا حساب کرنا ہے کہ میں کوئی بھی کام آج کے لیے کر رہی ہوں یا کل کے لیے. پھر اپنے آپ کو خود نمبر دیجئے کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں. اسی لیے عقل مند ہوں یا نہیں کی بات کیوں کی؟ یہ میری طرف سے نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ سے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، عقل استعمال نہیں کرتے؟ عقل مند کون؟ وہ جو آج کے لیے کام کرے یا وہ جو ہمیشہ کے کل کے لیے کام کرے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے. اب دیکھیے کہ نعلم سے بھی بات بن جاتی، لیکن قد کیوں آیا؟ نعلم کا مطلب ہے ہم جانتے ہیں. قد لگانے کی ضرورت کیا؟ کبھی نہیں سوچا آپ نے کیا یہ لفظ ہے؟ کیونکہ مجھے تو بہت شروع میں مشکل پڑتی تھی کہ میں بڑے لفظوں کو چھوڑ کے چھوٹوں کو سوچتی رہتی تھی. اگر یہ نہ لگتا تب بھی تو بات ہو رہی تھی، ہے نا؟ تو قد کیوں لگا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ اصل میں نعلموں سے بھی کام تو چلتا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن قد نعلموں سے معنی میں گہرائی آتی ہے، معنی بدلتا ہے، معنی کے اندر تاثیر بدلتی ہے. ترجمہ اس کا یوں ہوگا، یہ بات برابر خدا کے علم میں رہی ہے. یعنی صرف آج ہی نہیں جانتے، بہت عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹ ہے. اب دیکھیں کہ جسے آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پتا ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے، کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ مجھے بہت عرصے سے پتا ہے، میں اچھی طرح جانتی. اب آپ دیکھیے کہ بولنے میں تو آپ ٹون بدل کر بات کو سمجھا دیتے ہیں، لیکن لکھنے میں کیسے آئے؟ لکھنے میں اثرات لفظوں سے نہیں آیا کرتے. تو عربی زبان کی بلاغت یہی ہے کہ اس کے اندر ایسے ایکسپریشن موجود ہیں کہ جو بات کی گہرائی تک لے جاتے ہیں. اس لیے کبھی بھی قد کا ترجمہ کرتے ہوئے پریشان نہ ہوا کرے اور فالتو نہ اس کو سمجھا کرے. قد نعلم، ہمیں پتا ہے، ہم جانتے ہیں. کیا؟ انہو، بے شک بات یہ ہے، لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، البتہ آپ کو غمگین کرتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں. کون سی بات؟ جو آپ کو جھٹلانے کی تھی، آپ کو ساحر اور مجنون کہنے کی تھی. آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہتے. نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ کے کسی بڑے سے بڑے دشمن نے بھی آپ کے دنیاوی معاملات میں آپ کو جھوٹا کبھی نہیں کہا، لیکن جو ہی آپ دین کی بات کرتے تو فوراً آپ کو جھٹلا دیتے. اب ایک شخص جسے آپ بچپن سے جانتے ہوں کہ یہ سچا ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب وہ آپ کو اللہ اور آخرت کے بارے میں بتائے تو آپ اس کو جھوٹا کہنے لگ جائیں، تو آپ خود سوچیں کہ پھر ایسے شخص کا حال کیا ہوگا. ایک جھوٹے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو اس کو غم نہیں ہوتا، لیکن ایک سچے شخص کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ چیز اس کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی. جیسے بالکل ایک سفید چادر کے اوپر ایک داغ بہت نمایاں ہوتا ہے، بالکل ایسی جھوٹی الزام تراشی بہت دکھ دیتی. تو دل کی یہ کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب معلوم تھی. ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، ہمیں سب پتا ہے جو کچھ باتیں یہ بنا رہے ہیں. اور آپ تسلی رکھیے. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے. اگر آپ کو جھوٹا کہتے ہیں تو آپ کو نہیں جھٹلا رہے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن ظالم لوگ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو تعلیم اتاری ہے، جو احکامات دیے ہیں، وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. یجحدون کا لفظ جو ہے جیم ہے دال سے ہے. جہدہ کا معنی ہے دل میں جس چیز کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا. یعنی دل آپ کا گواہی دیتا ہے لیکن زبان سے آپ اس کو نہیں مانتے. یعنی جس چیز کی نفی ہو اس کا اثبات کرنا، جس کا اثبات ہو اس کی نفی کرنا، یعنی الٹ ہونا. فرمایا کہ یہ تمہاری تکذیب نہیں ہو رہی بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.